السلام علیکم دوستوں، پاکستان میں آج کل جتنے بھی نوجوان ایکسکیویٹر مشین اور دوسری ہیوی مشینیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام کی خواہش ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں، کیونکہ پاکستان میں ایک تو ملازمت کے مواقع کم ہیں اور دوسرا پاکستان میں بنسبت بیرون ملک کے یہاں پہ تنخواہ بھی کم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس ملک میں جانا چاہیے اور ایکسکیویٹر مشین کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں، پاکستان میں اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا جائے اور اس سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کیسے کریں، اور آپ جس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے رہے ہیں آیا وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ دوستو، جب ہم بیرون ملک کی بات کرتے ہیں تو بیرون ملک سے ہماری مراد قطر، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور اس طرح کے جو دوسرے خلیجی عرب ممالک ہیں وہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جس ملک میں آپ کے دوست، رشتہ دار یا آپ کے کوئی جاننے والے رہتے ہیں جو کہ آپ کو اس ملک میں آپ کو مدد دے سکتے ہیں، تو آپ پہلے تو اس ملک میں جائیں۔ لیکن اگر آپ نئے ہیں، آپ پہلی بار بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں ہیوی مشینیں سیکھ کے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس ملک میں جانا چاہیے۔ خلیجی ممالک میں دو ممالک اہم ہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ متحدہ عرب امارات میں کسی بھی گاڑی اور مشین کا ڈرائیونگ لائسنس لینا مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے سخت قوانین ہیں جن پہ پورا اترنا لازمی ہے۔ اور سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس لینا بنسبت متحدہ عرب امارات کے آسان ہے، چونکہ خلیجی ممالک میں آپ بغیر لائسنس کے گاڑی یا مشین نہیں چلا سکتے، تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم سعودی عرب کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر ملازمت اور کام کرنے کے مواقع کے لحاظ سے دیکھیں تو متحدہ عرب امارات چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ ہیوی مشینری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سعودی عرب کے نسبت کم ہے، جبکہ سعودی عرب چونکہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام زیادہ ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ روڈ کنسٹرکشن کا کام زیادہ ہے، چونکہ یہ جو ہیوی مشینیں ہیں ان کا جو کام ہے روڈ کنسٹرکشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ سعودی عرب میں حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہم سعودی عرب کو ترجیح دیں گے۔ آپ کس ملک جانا چاہتے ہیں یہ تو آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، ظاہر ہے جہاں آپ کو موقع ملے گا آپ وہیں پہ جائیں گے، یا جہاں آپ کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، یا جہاں آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے آپ اسی ملک میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلی بار بیرون ملک جا رہے ہیں تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ سعودی عرب جائیں۔ سعودی عرب میں کام کرنے کے مواقع دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ کا یقیناً جلدی بنے گا، اور وہاں پہ سکوپ بھی ہے، اور کنسٹرکشن کا کام چونکہ سعودی عرب میں زیادہ ہے تو اس لیے وہاں پہ آپ جلدی کام پہ لگ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس اور ہیوی مشینری کے متعلق پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹ کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کا مطلب ہیوی مشینری کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بنائیں۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ جو ضلعی دفاتر ہیں وہاں ٹریفک پولیس کے دفتر میں جائیں، وہاں وہ آپ کو ہیوی مشینری کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بنوا دیں گے۔ سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ کہاں سے حاصل کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ متحدہ عرب امارات میں آج کل 2025 میں جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ بغیر ڈگری کے یا پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹ کے یا ڈپلومے کے جو ورک ویزا ہے وہ ایشو ہی نہیں ہوتا، اور جو ورک ویزا ایشو ہوتا ہے وہ جو آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلومہ یا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ پہلے پاکستان میں وزارت خارجہ یعنی منسٹری آف فارن افیئر سے، اور پھر اس کے بعد یو اے ای کی ایمبیسی سے اٹیسٹ کرانا پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو یو اے ای کا ورک ویزا ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہیوی مشینری کے آپریٹر ہیں تو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا، اور جو ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ آپ لے رہے ہیں وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، وہ ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ جی کہ اگر آپ نے پرائیویٹ مشین سیکھی ہے تو پھر آپ ڈپلومہ کہاں سے حاصل کریں۔ اگر آپ نے پرائیویٹ طور پہ مشین سیکھی ہے، جیسے کسی کے ساتھ بطور ہیلپر آپ نے مشین سیکھی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے بعد ہیوی مشینری کا ڈرائیونگ لائسنس، تو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے بعد آپ کسی سینٹر میں جائیں، کسی ٹریننگ سینٹر میں جائیں، تو ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں کہ میں ہیوی مشینری کا آپریٹر ہوں
مجھے ڈپلومہ چاہیے، یا تو ان کا جو جتنے دورانیے کا کورس ہے آپ اس میں سے پھر سے داخلہ لے لیں، ظاہر پیسے تو آپ نے خرچ کرنے ہی کرنے ہیں، تو آپ اس دورانیے میں مشین تو آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں شاید آپ مزید سیکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کو جو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ دیں گے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ اور وہ ڈپلومہ جو کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے منظور شدہ ہو، اور صرف اسی ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لیں جو کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے ایفیلیٹڈ ہو۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ جس ادارے سے آپ ڈپلومہ لے رہے ہیں یا ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ادارہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، جیسا کہ آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور دائیں طرف اوپر یہ جو 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ کلک کریں، اور اس کے بعد رجسٹریشن پہ کلک کریں، اور اس کے بعد یہ 2 آپشن ہیں، سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن انسٹیٹیوٹ رجسٹریشن، یہاں پر سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن پہ کلک کریں، اور اس کے بعد یہ خالی جگہ پہ انٹر یور CNAC وداؤٹ ڈیش اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، اور اس کے بعد سرچ پہ کلک کریں۔ اس کے بعد تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی کہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ ہے وہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے لیے داخلہ لیں، یا اگر آپ نے ذاتی طور پہ مشین سیکھی ہے اور آپ کسی ٹریننگ سینٹر سے ڈپلومہ لینا چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا ادارہ سلیکٹ کریں جو کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور پروونشل ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹیز سے یعنی ٹیوٹا سے ایفیلیٹڈ ہو۔ تو دوستو مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسکیویٹر مشین یا کوئی بھی ہیوی مشین سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی حاصل کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈپلومہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ کا جو ڈپلومہ ہے اس کو اگر اس کی ویریفیکیشن کی جائے تو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہو۔ اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سعودی عرب جائیں۔ اور آخری بات ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو ہرگز نہ جائیں، کوئی نہ کوئی مشین سیکھ کے جائیں، آسان سے آسان مشین سیکھ کے جائیں، لیکن کوئی ٹیکنیکل کوئی کام سیکھ کے جائیں، کوئی مشین سیکھ کے جائیں، تاکہ وہاں آپ کے لیے آسانی ہو۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔